سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنس کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے. اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدے کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے. جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا، اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے. ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں. ہم نہ آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو، ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے. میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو. میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن. جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی. 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے. عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی. ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس نے تمام آفر میں وہ کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے. میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علمبرداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن. اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3 سال. میں نے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے. میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پولیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی طرح اتنا میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہو، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز